الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوب ربنا ومطلوبنا ومقصودنا ومعوانا وملجانا ومولانا وأولانا وعوننا ومعيننا وناصرنا ومنصورنا وكعبتنا وقبلتنا وقبلة ربنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كان آباؤكم آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا من بدا جمالوں کا من کل ما بدا بادا ہزار جانے مقدس ترا فدا ما ان مدحت محمدم
بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. من بندائے صحابہ و آل محمدم، از صدق جاں غلام محمدم. بندائے پروردگارم امتی احمد نبی، دوست دارے جار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی. تمام حضرات، سرکار دو عالم، جان دو عالم، روح دو عالم، ایمان دو عالم، سید عالم، فخر عالم، نور دو عالم، سرور دو عالم، حسن دو عالم، امام الانبیاء، سید المرسلین، فخر الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، سید المعصومین، امام الطیبین والطاہرین، حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات اقدس پر جھوم جھوم کر دیوانوں کی طرح درود و سلام کا ہدیہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وآلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ لوگ ذہنی طور پر نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے آئے ہوں گے. ہر ایک کے ذہن میں ہوگا نماز کا موضوع جاری ہے، نماز کا بیان ہوگا، سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے. تکبیر تحریمہ کیسے کہی جاتی ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کیسے اٹھائے جاتے، باندھے کہاں جاتے، سینے پر یا ناف کے نیچے، امام کے پیچھے الحمد پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، سجدوں میں بھی نبی پاک رفع یدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، التحیات کیسے پڑھی جاتی ہے، انگلی کیسے اٹھائی جاتی ہے، کس وقت اٹھائی جاتی ہے شہادت کی. لیکن اس موضوع پر بولنے کا میرا آج کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ صرف ارادہ نہیں بلکہ دل نہیں کرتا. دل آج یہ کرتا ہے کہ وہ چیز بیان کی جائے
وہ مسئلہ بیان کیا جائے، وہ حقیقت بیان کی جائے جس حقیقت کے بغیر نماز نہیں بنتی، نہ روزہ رہتا ہے، نہ حج بن سکتا ہے۔ وہ حقیقت جس کے بغیر نماز نہیں بنتی، روزہ نہیں بنتا، اور حج نہیں بنتا، عبادتیں جس کے بغیر بیکار، ریاضتیں جس کے بغیر فضول، قرآن کی تلاوتیں جس حقیقت کے بغیر مردود بن جاتی ہیں، وہ حقیقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ آپ کی ذات دین کا مرکز ہے، ایمان کی جان ہے، اسلام کی روح ہے۔ آپ کی ذات پاک سے ہر چیز عزت پاتی ہے۔ جس مسجد میں آپ کا ذکر ہو وہی مسجد اللہ کا گھر ہے، جس مسجد میں آپ کا ذکر نہیں اس مسجد اور مندر میں کوئی فرق نہیں۔ جس مسجد میں آپ کی محبت کا درس ہو وہی مسجد اللہ کا گھر ہے، جس میں آپ کی محبت اور عزت کا درس نہیں ہے وہ مسجد اللہ کا گھر بھی نہیں ہے۔ جس نمازی کے دل میں نبی پاک کی عزت ہے اس کی نماز ہی اصل میں اللہ کی بندگی ہے، اور جس نمازی کے دل میں آپ کی عزت نہیں، آپ کی محبت نہیں، آپ کا ادب نہیں، وہ دل اجڑا ہوا ہے، وہ دل برباد، وہ دل ویران، اور وہ دل اللہ کی نظر رحمت سے محروم اور خالی ہے۔ جو حاجی کعبے کا طواف کرے اور اس کا دل گنبد خضرا کا طواف نہ کرے، نبی پاک کی محبت سے خالی ہو، اس کا کعبے کے آس پاس گھومنا ایسے ہے جیسے مکے کے کافر کعبے کا طواف کرتے تھے، اللہ کے گھر کا حج کرتے تھے۔ سب کچھ نبی پاک ہیں، اول بھی آپ ہیں، آخر بھی آپ ہیں، نماز بھی آپ ہیں، روزہ بھی آپ ہیں، حج بھی آپ ہیں، زکوٰۃ بھی آپ ہیں، مسجد بھی آپ ہیں، منبر بھی آپ ہیں، دین بھی آپ ہیں، ایمان بھی آپ ہیں، اسلام بھی آپ ہیں، قرآن بھی آپ ہیں۔ اللہ کی ذات کی معرفت، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی محبت کو اللہ نے ہر چیز سے پہلے رکھا، آپ کی عزت کو اللہ نے دین کی روح بنایا، آپ کی عزت کو اللہ نے اسلام کی جان بنایا۔ جیسے بغیر روح کے بدن مردہ ہوتا ہے، اسی طرح نبی پاک کی عزت کے بغیر دین بھی مردہ ہے۔ میں نے سورۃ توبہ سے ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے، ایک حدیث پاک بھی پڑھی ہے۔ اس آیت اور اس حدیث پاک پر آج گفتگو ہوگی۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میری خواہش ہے کہ آنے والا جو جمعہ ہے وہ اس شان سے پڑھایا جائے کہ نہ تو اس مسجد میں کبھی پہلے ایسا جمعہ پڑھا گیا ہو اور نہ کبھی رہتی دنیا تک کوئی اس مسجد میں اس شان اور اس سج دھج سے جمعہ پڑھا سکے۔ آج کے جمعے کی تقریر آنے والے جمعے کی تیاری سمجھ لیجئے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آپ کے صحابہ کے اور آپ کے اہل بیت کے صدقے ایک بہت بڑا جمعہ ہوگا، ایک بہت بڑا ہجوم ہوگا، ایک بہت بڑا انسانوں کا سیلاب آپ کو نظر آئے گا۔ اور میری زندگی نے وفا کی تو ہم انشاءاللہ
رسول اللہ کی عزت کی ایک ریلی نکالیں گے. اور شہر کے کسی بڑے ہال کے اندر، بڑے گراؤنڈ کے اندر ناموس رسالت کانفرنس کریں گے جمعے کے بعد انشاءاللہ. کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی بارش، کوئی گرمی، کوئی سردی انشاءاللہ حائل نہیں ہوگی. آپ بھی پڑھ رہے ہیں اخبارات کے اندر، ٹیلی ویژن پر، خبروں میں. اس کے علاوہ ریڈیو پر، رسائل کے ذریعے، اور ویسے چلتے پھرتے انسانوں کی زبانی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے شخص کو انگریزوں نے عزت کا خطاب دیا ہے. چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکلی ہیں، لیکن عارف والا میں کوئی ریلی نہیں نکلی ناموس رسالت کی. اگر نکلی ہے تو نام کی ریلی تھی. ہم ریلی نہیں، ہم ریلا نکالنا چاہتے ہیں. یہ ریلیاں کچھ بھی نہیں کرتی. میری تمنا ہے ایک ایسا جلوس ہو جس میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی شریک ہو، بڑے سے بڑا آدمی بھی شریک ہو، اس میں عالم بھی ہوں، اس میں آل رسول بھی ہوں، اس میں وکلا بھی ہوں، اس میں سیاستدان بھی ہوں، اس میں داڑھیوں والے بھی ہوں، داڑھی مون بھی ہوں، اس میں نیک بھی ہوں، گناہگار بھی ہوں، تاکہ ہم دنیا کو یہ باور کرا سکیں کہ ہمارے رنگوں کا فرق اپنی جگہ، ہماری نسلوں کا امتیاز اپنی جگہ، ہمارے کپڑوں کے فرق اپنی جگہ، ہمارے قد و قامت کا فرق اپنی جگہ، ہمارا رنگ کا فرق اپنی جگہ، نیکی اور بدی کا فرق اپنی جگہ، لیکن نام رسول پر مرنے کے لیے ہمارے اندر کوئی فرق نہیں ہے. ان کی عزت کے لیے ہم ایک ہیں، متحد ہیں، متفق ہیں. میں یہ نہیں کہتا آپ کو دکھ نہیں ہوا ہوگا، مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے کہ سرکار کے دشمن کو عزت کا خطاب ملے آپ کو دکھ نہ ہو. میں یہ نہیں کہتا، مجھے یہ دعویٰ نہیں ہے، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا جہاں آگ بھڑکتی ہے وہاں سے دھواں نکلتا ہے، وہاں سے دھواں نکلتا ہے. وہ جب دھواں نکلتا دیکھوں گا تو پھر میں کہوں گا آپ کا دل دکھا ہے، آپ کو رسول اللہ کی عزت عزیز ہے، نبی پاک کا نام آپ کو جان سے پیارا ہے. دیوبندی چپ ہے، اہل حدیث چپ ہیں، شیعہ چپ ہیں. چپ رہے ہمیں اس سے کیا غرض، لیکن جن کے جلسوں میں یہ نعرے لگتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ وہ زندگی، تو یہ نعرے مارنے والے بھی اگر چپ بیٹھے رہے تو پھر زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے. اور ہم تو سبھی کو دعوت دیں گے، نہ کوئی دیوبندی رہے گا، نہ کوئی وہابی رہے گا، نہ کوئی شیعہ رہے گا. ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوں گے اور ہم سب کو سبز پرچم کے نیچے لے کے چلیں گے اور ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر پڑھیں گے: آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز.
اس سلسلے میں شہر کے سرکردہ سیاستدانوں سے بھی جا کے ملوں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور ان کو کہوں گا آپ بھی ہمارے جلوس کے اندر شرکت کرو، تمہاری کرسیاں یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہیں۔ میں وہ کلا کو جا کر کہوں گا یہ تمہارے علم یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہیں۔ علماء کے پاس جاؤں گا، ان کو کہوں گا یہ تمہارے مصلے یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہیں۔ میں گدی نشینوں کے پاس بھی جاؤں گا اور ان کو کہوں گا یہ گدیاں کس کام کی اگر رسول اللہ کی عزت کا تحفظ ہی نہیں ہے، یہ نذرانے پھر نذرانے حرام ہیں، پھر تعویذ مردود ہے، پھر مریدوں سے ہاتھ چموانا فضول دھوکہ ہے، غداری ہے، مکر اور فریب ہے۔ اگر رسول اللہ کی عزت کا دفاع نہ کیا جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک عجیب سما ہوگا، جذبہ صادق ہو تو منزل مل جاتی ہے، راہ طلب میں جذبہ صادق ہو جس کے ساتھ، راہ طلب میں جذبہ صادق ہو جس کے پاس، خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی۔ ضروری نہیں بڑے لوگ ہی بڑے کام کریں، اللہ چاہے تو چھوٹے لوگوں سے بھی بڑے کام لے لیتا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی خاطر کوئی ریلی، کوئی بڑا جلوس ایسا نہیں نکلا جس کو دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جائے۔ کوئی تھوڑا سا شہر میں نقصان ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، خدا نہ کرے، جلوس تو پھر بھی نکل جاتا ہے۔ کوئی بندہ مظلوم مر جائے، قتل ہو جائے، جلوس تو پھر بھی نکلتا ہے۔ 3 دن اگر بجلی بند ہو جائے مسلسل، مولوی بھی نکلیں گے، سارے نکلیں گے، کرتے اتار کر نکل آئیں گے، بازاروں کے اندر جلوس نکالیں گے۔ کسی بڑے سیاسی آدمی کی آمد ہو پھر بھی لوگ جلوس نکال لیں گے۔ چھوٹے چھوٹے جلوس تو سبھی نکال لیتے ہیں۔ جو جلوس رسول اللہ کی عزت کا جلوس ہو، وہ جلوس دنیا کے جلوسوں سے ایسے ممتاز ہو جیسے سرکار دنیا سے ممتاز، جیسے میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، میرے آقا کی عزت کے جلوس کی بھی کوئی مثال نہیں ہونی چاہیے۔ 4 مولوی 4 مدرسوں کے طالب علم اکٹھے ہو جائیں، نعرے ماریں، اس کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ ایسا جلوس ہو کہ جو انگریز کے اعلی کار ہیں، جو اس کے پٹھو ہیں، جو اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں، جو انگریزوں کے منصوبوں سے خوش ہونے والے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ قوم سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، اپنے آقا کی عزت پر حرف آنا برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اس کام پر میں کیوں مجبور ہوا اور میرے دل کو کس چیز نے آمادہ کیا؟ وہ قرآن مقدس کی یہ آیت ہے جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے۔ آپ ذرا اس آیت کو سنیے توجہ کے ساتھ۔ یہ سورہ توبہ ہے اور پارہ نمبر 10 ہے، آیت کا نمبر 24 ہے۔ اگلے جمعے تک اس آیت کا ترجمہ ہو سکے تو روز اپنے گھر میں دیکھ لیجئے گا، شاید میرا پیغام آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ رسول عربی کا مقام آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے، کسی عالم کے خطبے سننے کی نوبت نہ آئے، کسی شیریں بیان واعظ کا بیان سنے بغیر، کسی شعلہ بیان خطیب کا جوش خطابت دیکھے بغیر، اور کسی زہد و تقوی کے مالک نیک عالم کی تقریر سنے بغیر خود ہی آپ کے دلوں میں رسول اللہ کا مقام اتر جائے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دو اگر تمہارے باپ کیوں نہ ہو، تمہارے بیٹے کیوں نہ ہو، تمہارے بھائی کیوں نہ ہو، تمہاری بیویاں عورتیں کیوں نہ ہو، تمہارا خاندان برادری کیوں نہ ہو، تمہارے وہ مال جن کو تم نے کمایا اور وہ تجارت جس کے ختم ہونے کے خیال سے تم ڈرتے ہو، اور وہ محلات
جو تمہیں اچھے لگتے ہیں، وہ بنگلے، وہ کوٹھیاں، وہ مکان، وہ حویلیاں جو تمہیں جان کی طرح عزیز ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر وہ زیادہ پسند ہیں تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ اپنا امر لائے، اپنا عذاب بھیجے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جن چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے ایک دفعہ پھر سن لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے ایک طرف تمہارے باپ ہوں، ایک طرف میرا محبوب ہو، ایک طرف تمہارے بیٹے ہوں، دوسری طرف میرے محبوب ہوں، ایک طرف تمہارے بھائی ہوں، دوسری طرف میرے محبوب ہوں، ایک طرف تمہاری بیویاں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں، دوسری طرف میرے محبوب کی عزت ہو، ایک طرف مال و دولت ہو، دوسری طرف میرے محبوب کی عزت ہو، ایک طرف تجارتیں ہو، دوسری طرف میرے محبوب کی ناموس کا مسئلہ ہو، ایک طرف بنگلے اور کوٹھیاں ہوں، دوسری طرف نام مصطفیٰ کی عزت کا مسئلہ ہو۔ جو بندہ ان رشتوں کو پیارا کرے گا وہ فاسق ہے، جو ان کو چھوڑ کر میرے محبوب کے نام پر جان دے گا، اے محبوب وہی مومن ہے، وہی مسلمان ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی تمام اولاد اور اس کی اپنی جان اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب پیارا نہ بن جاؤں، اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ مومن کون؟ جو سب کو چھوڑ کر مصطفیٰ کا بن جائے، نہ اسے ماں باپ کی پرواہ ہو، نہ اسے خاندان کی پرواہ ہو، نہ اسے دنیا داروں کی کوئی ذہن کے اندر مصیبت کوئی تصور ہو، سب چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر جو نبی پاک کا بن جائے وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ اب ان آیتوں کو ذہن میں رکھیے، اس حدیث پاک کو بھی ذہن میں رکھیے۔ میں پوچھتا ہوں ہم میں سے کون ہے جس کے باپ کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ باہر نہ نکلے؟ کون ہے؟ ہاں ایک شخص ہوگا جس کو اپنے باپ کے بارے میں شک ہوگا کہ میں اس کا نطفہ ہوں یا نہیں ہوں، وہ نہ نکلے تو نہ نکلے، جسے یقین ہے، جسے پک ہے، جسے مضبوطی کے ساتھ یہ علم ہے کہ یہ میرا والد ہے، اسی کا میں نطفہ ہوں، یہ میرا باپ ہے، وہ اس کی عزت پر نہ صرف نکلے گا بلکہ لڑے گا، مرے گا اور دنیا کو بتائے گا میں اپنے والد کی عزت پر حرف آنے نہیں دوں گا، یہ میرا والد ہے، یہ میرا دین ہے، یہ میرا کعبہ ہے، اس کو دیکھنا میری 100 حج ہے، میں اس کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی کسی کی ماں گالی دے کوئی برداشت کر لے گا؟ ہاں وہی کرے گا جس کو یقین ہو میری ماں بدکارہ ہے، اس نے حرام کاری کرا کے مجھے جنم دیا ہے، مجھے اس سے یہ تکلیف ہے، اس نے حرام کاری کیوں کروائی ہے۔ اگر ایسا کوئی نہ نکلے تو نہ نکلے۔ کوئی حلالی بیٹا اپنی ماں کے لیے چھوٹا سا گستاخی کا لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو ماں باپ کہاں؟ اور جن کے صدقے ماں باپ کو وجود ملا وہ محمد الرسول اللہ کہاں؟ ماں ہے تو قبر تک ہے، باپ ہے تو بھی قبر تک ہے۔ قبر میں پہنچے، ماں گھر بیٹھی رہی، باپ قبر میں گیا، پر وہاں 1 گھنٹہ بھی نہ ٹھہرا، جیسے باقی لوگ مڑے آنسو بہاتے ہوئے وہ بھی لوٹ آیا۔ ایک بندہ پیچھے رک گیا جس نے اذان پڑھنا تھی، کوئی بھی وہاں نہ رکا، سبھی لوٹ آئے، باپ لوٹ آیا، بھائی لوٹ آئے۔ اندھیری قبر میں کون آئے؟ وہی جن کو